إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے. من شرور أنفسنا ومن سيئات ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں. ومن يضلل فلا هادي له میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الله وحده لا شريك اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. له عبده ورسوله میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حق تقاته ولا تموتن اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. واحدة اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. قولوا قولا سديدا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو. ومن يطع الله اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. في حياة المسلم اما بعد، ضرورة حتمية مسلمان کی زندگی میں قدوہ حسنہ کا ہونا ایک لازمی ضرورت ہے عادية تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اور مثبت نشان راہ حاصل کیے جائیں، اور وہ نفس کے تزکیہ، عزم کے ابھارنے اور کمال کی بلندیوں تک اسے پہنچانے کا محرک ہو. بفضل الله على أمة الإسلام امت مسلمہ پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر، منتخب اور چنیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا کہ وہ امت مسلمہ کے لیے اس دین کی پیروی، اسلام کے اقدار، اخلاق اور احکام کی پابندی میں سب سے بہتر اسوہ ہو. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. واضح رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ کے گوشوں میں سے یہ ہے کہ وہ موت تک دین پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین پر ثابت قدم رکھا اور اپنی مدد کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی، طاقت بخشی، آپ کے پاؤں جمائے اور ہر حال میں آپ کی مدد فرمائی. چنانچہ آپ موت تک اسلام کی پابندی میں قابل اتباع اسوہ تھے. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی متعدد شکلیں اور نوع بنوع مثالیں ہیں جو آپ کی حقیقی زندگی، معطر سیرت اور خوبصورت اوصاف و مناقب میں جلوہ گر ہوتی ہیں. كما أمره الله بقوله اس میں سے وحی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر ثابت قدمی ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعے آپ کو حکم دیا. پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں. عليه بأنه اور اللہ کی اس قول سے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم کیا جا رہا ہے اور آپ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دے کر مبعوث کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی کے پور برابر بھی منحرف نہیں ہوئے. أوامره قال الله تعالى مشرکوں کی کوششوں کے باوجود کہ وہ آپ کو قرآن کے فیصلے اور احکام سے پھیر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہدایت پر کاربند رہے اور اسے مضبوطی سے تھامے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے، إليهم یہ لوگ قليلا عباد الله یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑھ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف سے قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کی عبادت میں ثابت قدمی اور عمل میں استمرار و پابندی اس باب کی واضح صورتوں میں سے ہے. اللہ کی اطاعت پر صبر اور قربت کے کاموں کو غنیمت جاننے اور نیکیاں کمانے کے لیے جد و جہد کرنے میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. نصنع هذا يا رسول الله
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی دیر قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں پھٹ جاتے. حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. آپ نے جواب دیا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ متفق علیہ. غور کیجئے، اللہ آپ کی رکھوالی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو کیسے تھکاتے تھے اور عبادت میں مشقت برداشت کرتے تھے، اس چیز کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، بلکہ تقرب کے جو مواقع چھوٹ گئے ہیں اللہ آپ اس کی تلافی کے حریص رہتے تھے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس پر ثابت رہتے، اور جب رات میں سو جاتے یا بیمار ہو جاتے تو دن میں 12 رکعت پڑھتے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو میں نے ان دونوں رکعتوں کے تعلق سے دریافت کیا. آپ نے فرمایا عبد قیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، تو یہی وہ 2 رکعتیں ہیں. متفق علیہ. پچھلی باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجاوز کرتا ہے اور آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اعتدال و قصد کی حد سے نکل جاتا ہے. جب 3 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تھوڑا سمجھا اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ بنا لیا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کی افکار و مفاہیم کی تصحیح یہ کہہ کر کی کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. اس حدیث کو بخاری مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی صورتوں میں سے آپ کا اخلاق، مبادی اور اقدار پر جمے رہنا بھی ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عادت و اخلاق اور گوشہ حیات میں انسانی کمال کی بلندی کو پہنچے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں توازن آپ کی ثابت قدمی کا نمونہ ہے. آپ کی حالت احوال و ظروف کی تبدیلی کے باوجود ایک ہی طرز پر باقی رہتی. چنانچہ ہم پاتے ہیں کہ آپ ناراضگی اور خوشی کے وقت ایک ہی جیسے رہتے. آپ غصہ کے وقت نہ ظلم کرتے اور نہ ہی برا سلوک کرتے. آپ اپنے لیے نہ تو غصہ ہوتے اور نہ انتقام لیتے، بلکہ آپ اللہ کی حرمتوں کی پامالی کے وقت غصہ ہوتے. اسی طرح آپ حالت امن و حالت جنگ دونوں میں یکساں رہتے. چنانچہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حرمتوں کی پامالی کے وقت غصہ ہوتے. اسی طرح آپ حالت امن و حالت جنگ دونوں میں یکساں رہتے. چنانچہ آپ نہ خیانت کرتے، نہ مثلا کرتے، نہ عہد و پیمان کو توڑتے، نہ بچہ، عورت اور بہت بوڑھے کو قتل کرتے. آپ کمزور ہوئے بنا رحیم ہیں، عاجز ہوئے بنا بردبار ہیں، ذلیل ہوئے بنا متواضع ہیں. آپ کی سچائی، امانت، وفا اور اچھی خصلتوں کو دیکھ کر دشمن ایمان لے آئے. مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی صورتوں میں سے آپ کا دعوت اللہ کے لیے جمع رہنا بھی ہے. جب آپ مکہ میں خفیہ اور اعلانیہ راتوں دن بغیر تھکے اور اکتائے ہوئے لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے رہے اور انہیں شرک باللہ اور بتوں کی عبادت سے ڈراتے رہے.
وصول دعوته إلى الناس. آپ کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچے اس کے لیے مشرکین کی کوشش آپ کے عزم کو موڑ نہیں سکی، بلکہ اس چیز نے آپ کی ثابت قدمی میں اضافہ ہی کیا اور دعوت کو پہنچانے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے راستے میں مزید جد و جہد کرنے پر ابھارا. في موقف ثابت الإرادة قوي العزم ما أنا. جب مشرکین نے آپ کے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ وہ آپ کی دعوت کو جاری رکھنے سے روکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم و ارادہ کی ثابت قدمی کے موقف کے ساتھ فرمایا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ تمہارے لیے اس دعوت کو چھوڑ دوں کہ تم مجھے سورج کا ایک ٹکڑا لا کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ایذا کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا اور قریش کی طرف سے ملک اور مال و جاہ کی پیشکش کو قبول نہیں کیا. اللہ کے راستے میں سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے دریافت کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے سخت ترین معاملہ کیا کیا؟ ابن عمر نے فرمایا ہم لوگوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر زور سے گلا گھونٹ دیا. اسی وقت ابو بکر آئے اور اس کے دونوں مڈھوں کو پکڑا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا اور کہا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ رواہ البخاری. اصول پر ثابت قدمی کا نتیجہ کیا رہا؟ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ نے اپنے راستے سے روکنے والوں کو شکست دیا اور مغلوب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اور اپنے رب کے واضح پیغام کو پہنچا کر وفات پائے. لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ نے اپنے راستے سے روکنے والوں کو شکست دیا اور مغلوب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اور اپنے رب کے واضح پیغام کو پہنچا کر وفات پائے. الراسخ امام الايذاء والاغراء والمساومه درسا. ہر طرح کی ایذا، اشتعال اور سودے بازی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راسخ موقف صحابہ رضوان اللہ علیہم اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے ایک تربیتی درس ہے. مومن اس سے عقیدہ پر ثابت قدمی، اصول و اقدار کو مضبوطی سے تھامنے، صحیح منہج کی پابندی، آزمائشوں کے سامنے کمزور نہ پڑنے کا درس لیتا ہے، یا ان لبھانے والی چیزوں کے بارے میں سوچتا تک نہیں جو اسے اپنے دین و دعوت سے پھیرنے کے لیے اس پر پیش کی جاتی ہیں. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی شکلوں میں سے پریشانیوں اور آزمائشوں کے وقت آپ کا ثابت قدم رہنا ہے. حنین کے دن مسلمانوں نے سخت آزمائش اور عظیم مصیبت کا سامنا کیا، اور جب وہ کثرت تعداد سے دھوکہ کھا گئے تو کوئی چیز ان کو فائدہ نہ دے سکی اور مشرکین ان پر پل پڑے اور قریب تھا کہ وہ ان کو شکست دے دے اگر اللہ نے ان پر سکینت نہ اتاری ہوتی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کو پکارنے لگے اور کہنا شروع کیا لوگوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اس وقت اس صورتحال میں ان کے پاس مہاجر و انصار کے چند لوگ ہی رہ گئے. پھر آپ اپنے خچر کو کفار کی جانب ایڑ لگانے لگے اور کہہ رہے تھے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عظیم شجاعت اور عجیب و غریب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھائیوں، فتنوں کے دنوں میں اور مصیبت و بلا کے وقت ثابت قدمی کی عظیم فضیلت اور بڑا اجر ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اپنے دین پر ثابت رہنے والوں کو 50 صحابہ کے برابر اجر کی بشارت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے بعد صبر و آزمائش کے دن ہے، ان میں تمہارے طریقے پر چلنے والوں کو تمہارے 50 کے برابر اجر ملے گا. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، وہ بہت غفور الرحیم ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مسلمانوں کے دلوں کو کھولا، حق مبین پر انہیں ثابت کیا، ان کی مدد کی تو ان کا سب سے اچھا مددگار رہا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے خیر الانام پر، جنہوں نے مرتے دم تک اللہ کی طرف بلایا.
آپ نے صبر کیا، چنانچہ آپ کا صبر پیروی کرنے والوں کے لیے مدد ہے اور مومنوں کے لیے ثابت قدمی ہے۔ اما بعد، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اپنے رب سے مانگتے تھے، ان میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہر حال میں انہیں ثابت قدم رکھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی طلب کرتا ہوں۔ اگر ثابت قدمی اللہ وحدہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ الہی نعمت اور ربانی عطیہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی وحی سے تائید کی گئی ہے، جن سے غلبہ اور تمکین کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ اپنے رب کی مدد طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ثابت قدم رکھے۔ تو مومن کس قدر زیادہ لائق ہے کہ وہ صدق دل کے ساتھ اللہ سے ثابت قدمی طلب کرے اور گر گراتے ہوئے اس کی پناہ طلب کرے کہ اس کے دل کو گمراہ نہ کرے، آرائش دنیا کی کسی چیز سے اسے فتنہ میں نہ ڈالے۔ ان چیزوں کے بالمقابل وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے انجام کو اللہ نے اپنی اس قول میں بیان کیا ہے۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ اس کے اندر اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان استقامت پر ہو، پھر اس سے منحرف ہو جائے اور حق و ہدایت کے راستے سے پھسل جائے۔ اے مسلمانوں، ثابت قدمی کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر لگاتار چلا جائے، اس راستے کے تقاضوں کی پابندی کی جائے، بھلائی پر ہمیشگی برتی جائے اور ایمان و تقوی میں بڑھوتری کے لیے ہم کوشش کی جائے۔ دین پر ثابت قدمی صرف بہت زیادہ نصیحت سننے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے اور حقیقی زندگی میں برتنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے کہ انہوں نے اس ایمان کو اختیار کیا جو عبارت ہے ان چیزوں کو انجام دینے سے جن کی انہیں نصیحت کی گئی، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں انہیں اوامر و نواہی اور مصائب میں فتنوں کے وارد ہونے کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے، چنانچہ انہیں ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے انہیں اوامر کی بجاوری اور نواہی کو چھوڑنے کی توفیق ملتی ہے، اور بندہ کو ناپسندیدہ مصیبت نازل ہونے کے وقت صبر یا رضا یا شکر کی توفیق ملنے کی وجہ سے ثابت قدمی کی توفیق حاصل ہوتی ہے، تو اسے انجام دینے کی وجہ سے بندے پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور وہ موت کے وقت اور قبر میں ثابت قدم رہتا ہے۔ متقیوں کے قدوہ اور خیر البریہ پر درود و سلام پڑھیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، درود نازل ہو ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما اور درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور کافر اور کفر کو اے اللہ تو ذلیل کر، تو رسوا کر سرکشوں اور فسادیوں کو۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اطمینان اور ترقی کا گہوارہ بنا دے، اور تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين۔ اے اللہ، جو ہمارے اور مسلمان ممالک کے بارے میں برا سوچے، اے اللہ ان کو تو اس کے معاملے میں مشغول کر دے، اس کی تدبیر کو ہی اس کی تباہی بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما، تیرے راستے میں جو کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ، تو سرحد کی حفاظت کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے اللہ مومن کے دلوں کو اے اللہ تو جوڑ دے، اے اللہ ان کی صفوں کو تو متحد کر دے، اے رب العالمین۔ واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز۔ اے اللہ، تمام کمزور بھائیوں کی مدد فرما، تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں کو اے اللہ تو مدد فرما۔ اللهم كن لهم معينا ونصيرا
ومؤيدا وظهيرا. اے اللہ مؤمنوں کی مصیبتوں کے اللہ پریشانیوں کے اللہ تو دور فرما. اللهم اكشف كربتهم اللهم اجعل لهم من كل هم. اے اللہ ان کے تمام تنگیوں کے لیے اللہ تو راستہ بنا دے. من كل بلاء عافية. اللهم استر. اے اللہ تو ان پہ سکینت نازل فرما اور ان کو ثابت قدم رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله. اے اللہ میں حق پر تجھ سے ثابت قدمی طلب کرتا ہوں الثبات على الحق حتى الممات. اور بھلائی پہ اے اللہ تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا. اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کر زندہ رکھ اور ہمیں موت دے تو اے اللہ مسلمان بنا کر موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر دعوانا ان الحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهم اكشف كربتهم اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأنزل عليهم السكينة والثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق حتى الممات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.